بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، مائی سیلف ایڈوکیٹ میاں صدیق واسطیوں کا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پبلک سرونٹس کے حوالے سے ہے، جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے حوالے سے ہے کہ آپ جب بھی کسی سرکاری دفتر میں جاتے ہیں، سرکاری دفاتر میں جاتے ہیں، اپنے کسی جائز کام کے لیے جاتے ہیں، تو اور اگر وہاں پر جو سرکاری ملازم ہے وہ کسی بھی طرح کا اگر سرکاری ملازم ہے، اگر وہ آپ سے کوئی رشوت طلب کرتا ہے، کوئی معاوضہ طلب کرتا ہے، کوئی تحفہ طلب کرتا ہے آپ کے جائز کام کو کروانے کے لیے، تو یعنی کہ کسی بھی قسم کی گریٹیفیکیشن یا کچھ ایسی چیز رقم کا مطالبہ کرتا ہے جو وہ قانونی طور پر اس چیز کو طلب کرنے کا یا اس چیز کو لینے کا روادار نہیں ہے، تو اس کے خلاف آپ کیا کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے جو ہمارے پاس سیکشنز ہیں وہ سیکشن ہے 161 171 سے لے کر 161 سے لے کر 171 پاکستان پینل کوڈ تعزیرات پاکستان 1860، یہ چیپٹر نمبر 9 ہے، اور یہ سیکشن پبلک سرونٹس کو یعنی کہ سرکاری ملازمین کے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں۔ یہ میرا لیکچر سرکاری ملازمین کے لیے بھی ہے اور ان پاکستانی شہریوں کے لیے ہیں جو آئے روز کسی نہ کسی دفتر میں اپنے جائز کام کے لیے دھکے کھاتے ہیں اور ان کا جائز کام نہیں ہوتا، اور الٹا جو افسر ہیں یا افسران بالا ہیں وہ ان سے ناجائز جو رشوت ہے وہ طلب کرتے ہیں، یا انہیں کے کرپشن کرتے ہیں، یا ان سے کسی بھی قسم کا کوئی تحفہ وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا تحفہ وصول کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہمارے پاس فرسٹ سیکشن ہے وہ 161 ہے۔ 161 کی جو ریڈنگ ہے یہ، کیونکہ میرا جو مقصد ہوتا ہے کہ میں ہر ویڈیو کو جو لا اسٹوڈنٹ ہے اس کو بھی اس کا بینیفٹ ہو، اور جو عام سٹیزن کامن سٹیزن ہو پاکستان اس کو بھی اس کا بینیفٹ ہو۔ تو 161 161 کہتا ہے پبلک سرونٹ ٹیکنگ گریٹیفیکیشن ادر دین لیگل ریمونریشن ان ریسپیکٹ آف این آفیشیل ایکٹ، کہ کوئی بھی سرکاری ملازم کسی جائز کام کو امور منصبی یعنی کہ اپنے آفیشیل ورک کو کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی گریٹیفیکیشن یا کوئی رقم، کوئی پیسہ بطور رشوت، بطور انعام لیتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے آفیشیل کام کرنے کے لیے ادر دین لیگل ریمونریشن، یعنی کہ اس رقم سے ہٹ کر یا اس تحفے سے ہٹ کر یا اس چیز سے ہٹ کر جو اسے قانون کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ پیمنٹ وصول کرنی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی یونین کونسل میں جاتے ہیں تو وہاں کا جو سیکٹری ہے وہ آپ سے 100 روپیہ لے گا آپ کو کسی بھی ڈاکومنٹ کی جو سرٹیفائڈ کاپی ہے وہ پرووائڈ کرنے کے لیے۔ وہ 100 روپیہ اس کا کلیم کرنا وہ اس کا لیگل ریمونریشن ہے، وہ اس کا لیگل رائٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ باؤنڈ بائی لا ہے۔ لیکن وہ اگر وہ 100 سے انکریز کرتا ہے، یعنی کہ وہ کہتا ہے مجھے 500 روپیہ دیں یا مجھے 1000 روپیہ دیں تو پھر میں یہ کام کروں گا، ٹھیک ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ اس سیکشن کے مطابق وہ چیز غلط ہے، وہ چیز خلاف قانون ہے۔ اسے ہم پڑھتے ہیں whoever being or expecting to be a public servant، کہ کوئی بھی جو بطور سرکاری ملازم یا ایکسپیکٹ کر رہا ہے خود کو کہ وہ سرکاری ملازم ہوگا، ایکسیپٹ قبول کرتا ہے، obtains حاصل کرتا ہے، agrees to accept یا ایکسیپٹ کرنے کے لیے حامی بھرتا ہے، attempts to obtain یعنی کہ کوشش کرتا ہے for himself اپنے لیے یا کسی دوسرے شخص کے لیے یا کسی دوسرے سرکاری ملازم کے لیے کسی بھی قسم کی گریٹیفیکیشن وٹ ایور ادر دین لیگل ریمونریشن، جو قانونی واجبات ہیں ان سے ہٹ کر وہ کسی بھی قسم کی گریٹیفیکیشن وصول کرتا ہے، کوئی برائب ٹیک کرتا ہے ایز اے موٹیو اور ریوارڈ، اس مقصد کے تحت کہ وہ فار ڈوئنگ اور فار بیئرنگ ٹو ڈو اینی آفیشیل ایکٹ اور فار شوئنگ اور فار بیئرنگ ٹو شو، یعنی کہ وہ کوئی جائز کام کو کرنے کے لیے کوئی گریٹیفیکیشن، کوئی برائب، کوئی رشوت، کوئی پیسہ، کوئی زر آپ سے مانگتا ہے، یا کوئی کام نہ کرنے کے لیے آپ سے کسی بھی قسم کا کوئی پیسہ، کوئی رشوت، کوئی گریٹیفیکیشن آپ سے مانگتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان دا ایکسرسائز آف ہز آفیشیل فنکشن، وہی بات ہوگی کہ اپنے کسی آفیشیل ورک کو کرنے کے لیے یا نہ کرنے کے لیے یا اس کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سرکاری ملازم فیڈرل ہو یا پروونشل گورنمنٹ کا ہو، لیجسلیٹر ہو، ود اینی پبلک سرونٹ۔
تو اس کو کتنی سزا ہوگی؟ اس کو 3 سال کی سزا ہوگی. اس سیکشن کے مطابق 3 سال کی سزا ہوگی، اسے فائن ہوگا اور یعنی کہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں. یہ نان کوگنیزیبل اوفینسز ہیں سارے تقریباً. یہ بیلیبل ہے 161، یہ بیلیبل ہے اور ناٹ کمپاؤنڈیبل ہے، یہ نان کوگنیزیبل ہے. اس سیکشن کے تحت اگر آپ نے کوئی کارروائی کرنی ہے تو آپ نے متعلقہ مجسٹریٹ کے پاس کمپلینٹ فائل کرنی ہے، یا اگر آپ کسی تھانے میں اپلیکیشن فائل کریں گے اس شخص کے خلاف، اس سرکاری ملازم کے خلاف، تو وہ جو پولیس ہے وہ آپ کو فوراً پیش کر دے گی متعلقہ مجسٹریٹ صاحب کے پاس، اور اس کے بعد فردر کارروائی ہوگی اس سرکاری ملازم کے خلاف. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے آگے ایکسپلینیشنس ہیں کہ ایکسپیکٹنگ ٹو بی اے پبلک سروینٹ اف اے پرسن ناٹ ایکسپیکٹنگ ٹو بی این آفس obtains or gratification by deceiving others into a belief that، یعنی کہ اگر کوئی انہوں نے ایکسپلین کیا کہ اگر کوئی ایسا شخص جو اپنے آپ کو پبلک سروینٹ یعنی کہ سرکاری ملازم شو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہے نہیں، یا اسے کوئی ان قریب ہوتا ملنے والا نہیں، تو وہ اس طرح کی کوئی کام کرتا ہے، کوئی گریٹیفیکیشن ٹیک کرتا ہے، برائب ٹیک کرتا ہے، تو یہ چیٹنگ میں آئے گا، اس سیکشن میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، وہ offense آف چیٹنگ میں آئے گا. ٹھیک ہے. تو آگے لیگل ریمونریشن ریوارڈ، وہ پبلک سروینٹ. اس کے بعد یہ انہوں نے السٹریشن دی ہیں کہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اگر پہلے بھی وہ یونین کونسل والی آپ کے سامنے مثال رکھی، تو اس طرح کی یہ مثالیں کہ کوئی بھی شخص کسی بھی حوالے سے، یعنی کہ اگر کوئی جج صاحب ہے تو وہ کوئی فیصلہ کرتے وقت کسی سے برائب ٹیک کریں کہ میں آپ کا یہ کام کر دوں گا، یا یہ میں آپ یہ جو فیصلہ آپ کی فیور میں دوں گا، ٹھیک ہے، یا کوئی ڈی سی صاحب کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں، تو وہ اس سیکشن کے مطابق ایک کرائم ہے، ایک اوفینس ہے. اس کے بعد سیکشن 162 پی پی سی ٹیکنگ گریٹیفیکیشن ان آرڈر بائی کرپٹ آر انلیگل مینس ٹو انفلوئنس پبلک سروینٹ، کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی پبلک سروینٹ کسی بھی قسم کی برائب ٹیک کرتا ہے، گریٹیفیکیشن ٹیک کرتا ہے کسی بھی قسم کی، یعنی کہ کرپٹ طریقے سے یا ناجائز طریقے سے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کے لیے. مثال کے طور پر کہ اگر ڈی سی آفس لے لیں، وہاں پر کوئی کلرک ہے اور وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کی وجہ سے آپ سے کہتا ہے کہ آپ مجھے اتنے پیسے دے دیں، میرا کیونکہ یہاں پر اثر و رسوخ ہے تو میں آپ کا یہ کام کر دوں گا، تو یہ جو ایکٹ ہے 162 162 کے تحت اس کا یہ کرائم ہے، اور اس کو سزا دی جائے گی، 3 سال کی سزا ہوگی، اس کے ساتھ فائن ہوگا، اور یہ بھی نان کوگنیزیبل ہے، یہ بیلیبل ہے. اس کے بعد 163 ہے ٹیکنگ گریٹیفیکیشن فار ایکسرسائز پرسنل انفلوئنس ود پبلک سروینٹ. یہ بھی اسی سے متعلق ہے، یعنی کہ یہ آ جاتا ہے ابیٹمنٹ میں. 163 ابیٹمنٹ میں، یہاں پر میرے خیال ورڈنگ مس ہو گیا ہے، یہ آ جاتا ہے ابیٹمنٹ میں، یعنی کہ کوئی اس چیز کی ابیٹمنٹ کرے یا کوئی ٹریکنگ گریٹیفیکیشن کرے فار ایکسرسائز پبلک پرسنل انفلوئنس، ذاتی تعلق کی بنا پر اگر کوئی آپ سے رشوت طلب کرتا ہے تو اس کو سزا ہوگی، 1 سال کی سزا ہوگی، اور اس کے ساتھ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد 164 ہے پی پی سی پنشمنٹ فار ابیٹمنٹ بائی پبلک سروینٹ آف offenses defined in section 162 and 163، یعنی کہ جو 162 اور 163 کے جرائم ہیں ان کے اگر کوئی ابیٹمنٹ کرتا ہے، اعانت کرتا ہے، یا جو جرم کر رہے ہیں ان کی کوئی ہیلپ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی کوئی ہیلپ کرتا ہے. مثال کے طور پر علی ایک پبلک سرونٹ کا نام ہے، ایک سرکاری ملازم کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور ماریا اس کی وائف ہے. جو ماریا ہے، ٹھیک ہے، جو ماریا ہے وہ کسی سے کوئی رشوت ٹیک کرتی ہے، کوئی گریٹیفیکیشن ٹیک کرتی ہے کہ میں علی سے آپ کا یہ کام کروا دوں گا، اور علی اس کی سپورٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر دونوں کو سزا دی جائے گی. علی کو جو سزا ہوگی وہ 3 سال ہوگی کیونکہ اس نے کیا ہے، اور ماریا جو کہ ابیٹ کر رہی ہے، اس کی ہیلپ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں اس کو جو سزا دی جائے گی وہ 1 سال سزا دی جائے گی. آگے 165 ہے پبلک سروینٹ obtaining valuable thing without consideration from persons concerned in proceeding or business transacted by such public servant، کہ کوئی بھی سرکاری ملازم
بغیر پیسے کے، بغیر کنسیڈریشن کے آپ سے کوئی ویلیوبل چیز لیتا ہے، کوئی مہنگی چیز آپ سے لیتا ہے، کوئی یعنی کہ جو جس کام کا اس کو ہیڈ بنایا گیا، ٹھیک ہے، جو اپنے بزنس کے متعلق جو وہ فرائض سارے انجام دے رہا ہے، اس میں سے اس پراپرٹی میں سے آپ سے کوئی چیز طلب کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایز اے برائب، تو اس کو جو سزا دی جائے گی وہ ہوگی 3 سال، 3 سال کی سزا ہوگی، اور یہ بھی نان کوگنیزیبل اوفینس ہے۔ یعنی کہ ایک جج باعث آف زی کے لیے وہ خریدتا ہے، ہو ہیز اے کیس پینڈنگ، وہی مثال آ گئی کہ اگر ایک جج کا نام ہے اور اس کے پاس کوئی کیس پینڈنگ ہے کسی پراپرٹی کے حوالے سے، کسی پرومیسری نوٹ کے حوالے سے، تو وہ جو جج ہے وہ پارٹی سے کہتا ہے کہ مجھے جو یہ پراپرٹی ہے یا جو یہ چیز ہے جو پرومیسری نوٹ کی پیمنٹ ہے، اس میں سے آپ اتنا اگر آپ مجھے دیں گے تو میں آپ پہ یہ کام کر دوں گا، تو یہ چیز اس سیکشن کے مطابق کرائم ہے۔ اس کے بعد 165A آ جاتا ہے، پنشمنٹ فار ابیٹنگ، جو 161 اور 165 کی جو ابیٹمنٹ یا اعانت کرتا ہے تو اس کو جو سزا دی جائے گی وہ ان کے جو اوفینسز ہیں ان کے مطابق، ان کی کونسیکوینسز، جو ان کے ابیٹمنٹ کی کونسیکوینسز کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی، تو یہ بھی نان کوگنیزیبل ہے اور بیلیبل ہے، اور آل اوفینسز آر ناٹ کمپاؤنڈیبل۔ 165B ہے سرٹن ابیٹرز ایگزمپٹڈ، کہ کچھ جو ابیٹر ہیں جو اعانت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایگزمپٹ کرتے ہیں، اگر وہ ابیٹ کرتے ہیں تو ان کی جو ابیٹمنٹ ہے وہ اس سیکشن کے مطابق وہ جرم نہیں ہے۔ وہ کب ابیٹمنٹ ہوگی؟ وہ اگر 161 اور 165 کی اس صورت میں ابیٹمنٹ کرتے ہیں کہ کوئی ان کو انڈیوس کر رہا ہے یا ان کو مجبور کر رہا ہے، کمپیل کر رہا ہے، کوئرسڈ کر رہا ہے، یا ان کو کوئی دھمکا کر ایسا کام لے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ اس حالت میں ابیٹمنٹ کرتے ہیں تو دین ان کی جو ابیٹمنٹ ہے وہ کرائم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد 166 ہے، پبلک سروینٹ ڈس اوبیئنگ لا ود انٹینٹ ٹو کاز انجری ٹو اینی پرسن، کہ کوئی بھی سرکاری ملازم کسی بھی لا کی وائلیشن کرے، قانون کی نافرمانی کرے، کسی شخص کو نقصان پہنچانے کے لیے قانون کی نافرمانی کرے یا قانون کے اگینسٹ ہو جائے، جب وہ قانون کہہ رہا ہے کہ آپ نے ایسے کرنا ہے اور کسی شخص کو نقصان پہنچانے کی نیت سے وہ ایسا اگر نہیں کرتا تو اس کو جو سزا دی جائے گی وہ 1 سال سزا دی جائے گی، اور یہ نان کوگنیزیبل اوفینس ہے۔ یعنی کہ اس کی جو السٹریشن ہے وہ ہے کہ اے بینگ این آفیسر ڈائریکٹڈ بائی لا ٹو ٹیک پراپرٹی اینڈ ایگزیکیوشن، کہ اے جو ہے وہ ایک آفیسر ہے اور وہ اس کو ڈائریکٹ کیا جاتا ہے، اس کو ڈائریکشن دی جاتی ہے کہ آپ نے یہ ایگزیکیوشن، پراپرٹی کی ایگزیکیوشن کروانی ہے، in order to satisfy decree pronounced in Z favor by a court of justice، Z کی فیور میں جو ڈگری پرناؤنس ہو گئی ہے اس کی فیور میں وہ کام کرنا ہے، knowingly disobeys that direction، اور وہ جان بوجھ کر Z کو انجری کوز کرنے کے لیے اس قانون کی وائلیشن کرتا ہے، تو دین اس کے پاس اس نے اس سیکشن کے مطابق جو لا ہے اس کی وائلیشن کی ہے، اس نے کرائم کمٹ کیا۔ عموماً اگر کوئی بیلف کو ڈائریکشن دی جاتی ہے کسی ایگزیکیوشن پروسیڈنگ میں اور وہ جان بوجھ کر جو ججمنٹ ڈیٹر ہے اس کو جو مدیون ڈگری ہے اس کو گرفتار نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اس کو گرفتار نہیں کرتے جان بوجھ کر صرف ڈگری دارہ کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو ان کا جو یہ ایکٹ ہے وہ اس سیکشن کے مطابق اس سیکشن کے اندر ان کا یہ جو ایکٹ ہے وہ کرائم ہوگا۔ اس کے بعد 167 ہے 167 پبلک سروینٹ فریمنگ این انکریکٹ ڈاکومنٹ ود انٹینٹ ٹو کاز انجری، کہ کوئی بھی سرکاری ملازم، ٹھیک ہے، کوئی بھی سرکاری ملازم کسی بھی ڈاکومنٹ کی اس طریقے سے ٹرانسلیشن کرے، اس کا ترجمہ کرے یا اس کو فریم کرے، اس کو بنائے، اس انداز سے اس کو پریٹینڈ کرے کسی شخص کو انجری پہنچانے کے لیے، ٹھیک ہے، کسی بھی شخص کو انجری پہنچانے کے لیے، اس کا نقصان کرنے کے لیے، تو اس کو جو سزا دی جائے گی وہ 3 سال سزا ہوگی۔ یہ بھی نان کوگنیزیبل اوفینس ہے اور بیلیبل اوفینسز ہے۔
آگے 168 168 پبلک سرونٹ ان لافلی انگیجنگ ان ٹریڈ، کہ جہاں پر قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی سرکاری ملازم ٹریڈ میں تجارت میں حصہ نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے، جہاں پر ایک واضح قانون موجود ہو، اور اس صورت میں جو پبلک سرونٹ ہے، جو سرکاری ملازم ہے، وہ تجارت کرے یا کوئی کاروبار کرے، کوئی بزنس کرے، تو اس کو 1 سال کی سزا ہوگی، ٹھیک ہے، اس سیکشن کے مطابق۔ اس کے بعد 169 169 ہے پبلک سرونٹ ان لافلی بائنگ اور بیڈنگ فار پراپرٹی، کہ جہاں پر لا اسے پروہیبٹ کرتا ہے کہ کوئی بھی پبلک سرونٹ کسی بھی پراپرٹی کو پرچیز نہیں کر سکتا، یا یعنی کہ اس کو پرچیز نہیں کر سکتا، اون نہیں کر سکتا، اپنے نام پر نہیں کر سکتا، کوئی شیئر نہیں اپنے نام ٹرانسفر کروا سکتا، ٹھیک ہے، اپنے نام پر نہیں کروا سکتا، تو اگر وہ اس لا کی وائلیشن کرتا ہے تو اس کو 2 سال کی سزا دی جائے گی، ٹھیک ہے، اور جو پراپرٹی ہے وہ کنفسکیٹ ہو جائے گی، یہ بھی نان کوگنیزیبل آفینس ہے۔ آگے 170 ہے پرسنیٹنگ پبلک سرونٹ، کہ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو ایسا پریٹینڈ کرے، ٹھیک ہے، کہ وہ ایک سرکاری ملازم یا خود کو کہے کہ میں سرکاری ملازم ہوں، میں پبلک سرونٹ ہوں، یا کوئی ایسا ایکٹ کرے جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہو کہ یہ سرکاری ملازم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسا ایکٹ کرے، تو اس صورت میں اس کو جو سزا دی جائے گی وہ 2 سال کی سزا ہوگی، اور اس صورت میں اس کے خلاف ڈائریکٹ FIR ہوگی، ٹھیک ہے، اور یہ بیلیبل آفینسز ہے، ناٹ کمپاؤنڈیبل ہے۔ اس کے بعد 171 آ جاتا ہے ویئرنگ گریب اور کیرنگ ٹوکن یوزڈ بائی پبلک سرونٹ ود فراڈولنٹ انٹینٹ، کہ کوئی بھی شخص جہاں پر کوئی ایسا ٹوکن، کوئی یونیفارم، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی اسٹیمپ اپنے پاس رکھے جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، حقیقتاً اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن پریٹینڈ ایسے کرے، کوئی یعنی کہ آرمی کی وردی پہن لے، یا کوئی اپنے موٹر سائیکل کا ٹوکن نمبر پلیٹ سرکاری لگا لے، یا کوئی ایسا یعنی کہ کوئی ٹوکن، کوئی ایسی چیز، کوئی جو بالکل مشابہت رکھتی ہے کسی مخصوص ایسا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے، تو اس صورت میں اس کو جو سزا دی جائے گی وہ 3 منتھ ہے، اور یہ بھی کوگنیزیبل آفینس ہے، اس کی بھی ڈائریکٹ FIR ہوگی۔ یہ وہ آفینسز ہیں جو سرکاری ملازمین سے ڈیل کرتے ہیں، یعنی کہ اگر سادہ سی بات سمجھاؤں تو اگر کوئی سرکاری ملازم آپ سے رشوت طلب کرے کسی جائز کام کے، خواہ وہ جج ہو، خواہ وہ کوئی کلرک ہو، تحصیلدار ہو، پٹواری ہو، ڈپٹی کمشنر ہو، DC ہو، AC ہو، کوئی بھی واٹ ایور کائنڈ آف اینی پبلک سرونٹ، اگر آپ سے کوئی رشوت طلب کرتا ہے، کوئی برائب ٹیک کرتا ہے، کوئی تحفہ ٹیک کرتا ہے آپ کے جائز کام کو کرنے کے لیے، یا کسی کا ناجائز کام کو رکوانے کے لیے آپ سے کوئی پیسے طلب کرتا ہے، تو آپ ان سیکشنز کے مطابق اس کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور ساتھ کمنٹ باکس ہے اس میں لازمی اپنی قیمتی تجاویز سے ہمیں آراستہ کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے پاس حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔